بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم سبق مختصر کیا بسم اللہ تاکہ خطبے کے بدلے دو چار باتیں آپ کے لیے بدل پیش کر سکیں. یہ جو ہمارا دین ہے جس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اس اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے. یہ دین دین مصطفیٰ ہے، دین حق ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں پیش کیا جا سکتا ہے. آج کی اس مجلس میں جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نہ تو سیاسی بیانات دے سکتا ہوں، وہ مجھے آتی نہیں، اور نہ ہی ذاتی واقعات سنا سکتا ہوں، وہ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی معجزات و کرامات سناتا ہوں، اس لیے کہ وہ اردو میں موجود ہیں کتابوں کے اندر. ہمارے جو بزرگوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کی، روایات قائم کی تھی، وہ تقریباً ہم بھلا چکے ہیں. اور کیونکہ میں اپنی برادری میں آج مجلس پڑھ رہا ہوں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں. عزیزان گرامی، عزاداری امام حسین علیہ السلام محافظ اسلام ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام محافظ قربانی حسین ہے. ابھی تو دو لوگ میں نے الگ الگ کہے کہ ایک دوسرے سے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اسلام کو بچانے کے لیے، اس لیے دین اسلام کو بچانے کے لیے. اور اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو رستے ہیں. ایک خدا و رسول کا رستہ ہے، اور ایک یہ کہ جو ہمارے یہاں آج کل رواج چل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اکثریت ہمارے یہاں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں. جب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رواج پڑا ہے، اس وقت سے اسلام رخصت ہو چکا ہے. اس لیے کہ یہ وہ خطرناک جملہ ہے جو انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. یہی جملہ تو شیطان نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آدم سے بہتر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ہر آدمی ٹھیکیدار ہے، اس ٹھیکیداری کو ختم کرنا ہے. اس لیے کہ ہمیں
دین کو عزاداری کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کو نکال کر یہ سمجھنا ہے کہ معصوم نے کیا سمجھایا ہے، قرآن نے کیا سمجھایا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب شیعہ محب عزادار میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم سے ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے سپاہی صحابہ والے شیعوں سے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ مقدمہ قائم کر رہا ہوں کہ چند حدیثیں پڑھوں گا، چند آیتیں پڑھوں گا تاکہ معصوم کا فرمان آپ کے سامنے دیکھیے۔ بزرگ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، شاعر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بنیاد کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث ہے، کتاب کا نام ہے تحف العقول عن آل رسول، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، خالصتاً پیغام آل محمد کی کتاب ہے، اقوال معصومین کی کتاب ہے۔ میں نے جملہ پڑھا، خدا کی قسم روح لرز گئی۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بد عمل نوجوان اس نیکوکار بوڑھے سے اچھا ہے جسے عبادت متکبر بنا دے۔ اللہ علی امام علی علیہ السلام بدکار نوجوان جس کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت پائی جاتی ہو وہ اس بوڑھے عبادت گزار سے بہتر ہے کہ جو اپنی عبادت پہ تکبر کر کے بدمزاج ہو جائے۔ یہ چیزیں وہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن یہ لیبارٹری ٹائپ جملے ہیں جس سے انسان کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں کام کروں اس چیز کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس لیے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ یہ جملہ کیوں کہا پروردگار عالم نے اپنے نبی سے؟ کسی نے تو کچھ کہا ہوگا تو اللہ کو کہنا پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی بھائی محمد والے محمد سلمان۔ کچھ تو کہا ہوگا جو یہ کہا گیا، وہ کہا کیا گیا تھا؟ وہ کہا یہ گیا تھا کہ ہم اس نبی پر ایمان لاتے اگر یہ نبی من القریتین عظیم، دو بڑی بستیوں میں کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا، کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا، یعنی ان کی نگاہ میں یہ کہ یہ یتیم مال و دولت کچھ بھی نہیں تو غریب آدمی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کہنے ہوئے بابا، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہوتا بڑا آدمی، اگر اس کے پاس دولت ہوتی، آج کی زبان میں کہوں کہ اس کے پاس ویڈیو ہوتی، 1000 گز کا بنگلہ ہوتا، تو 2-4 ہزار آدمی اس کے پیچھے ہوتے، جی کوئی کروڑوں کا بینک بیلنس ہوتا، 2-4 ہزار ایکڑ زمین ہوتی، پھر تو ایمان نہیں ہے۔ کیا کہنے، بہت توجہ رکھیے گا، میں چاہتا ہوں فکر آپ کو دے دوں، اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ یہ جو جملہ میں نے کہا
یہ فکر ہے دنیا والوں کی، اور اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت شمویل کو نبی بنایا گیا۔ حضرت شمویل کے پاس قوم موسیٰ علیہ السلام آئی اور کہا کہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ کون؟ اس زمانے کا بادشاہ جس کا نام تھا جالوت، جالوت نام تھا اس کا، وہ جینے نہیں دیتا، ہم سے تنگ کرتا ہے، تو کسی کو ہمارے لیے حاکم بنا دو، سردار بنا دو، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کریں۔ سوال نبی سے کیا گیا تھا، نبی یہ جانتا ہے کہ بنانا میرا کام نہیں، نبی یہ جانتا ہے کہ بنانا میرا کام نہیں۔ انتظار کیا تو وہی آ گئی۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ان سے کہہ دو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت کون؟ ماش کی کپڑے پھٹے ہوئے، گھروں میں جوتا بھی صحیح نہیں، گھروں میں پانی ڈال کر شام کو گزارا کرتا ہے بچوں کا۔ جیسے ہی طالوت کا نام سنا قوم کے لوگ بگڑ گئے، کیا کہنے کہنے لگے ایسے کو بادشاہ، نحنو احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ حکومت کے اقتدار کے حقدار ہیں۔ لم یوسع سعد من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا بہت، اور اس ہاتھ مانے بیٹھے تھوڑا سا ہاتھ کھول کے بیٹھ جائیں، سلام بھیج دیں آواز بلند ہمارا عبادت ہاتھ کھول کے ہوتی ہے، وہ چاہے نماز مبدت ہو یا نماز مسجد ہو۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، فوراً قوم نے اعتراض کیا، کل آئے تھے کہ ہمیں بنا دو، آج جب اللہ نے بنا دیا تو معترض ہوئے۔ لم یؤت سعد من المال، اس کے بعد تو مال ہی نہیں ہے۔ نحنو احق بالملک منہ، ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن اگر آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں تو بنا کیوں نہیں لیا؟ نبی کے پاس کہاں کے لیے آئے تھے؟ عزیزان گرامی، جیسے ہی انہوں نے اعتراض کیا، جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے پروردگار کا اعلان سنا دو ان کو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، جسے ہم نے بادشاہ بنایا ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے مال دیکھ کر نہیں بنایا، شجاعت دیکھ کر بنایا ہے، علم دیکھ کر بنایا ہے۔ اب اگر تم اس کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، دیکھو علم کس کے پاس ہے، ایسا علم جیسا اس کے پاس، ایسی شجاعت جیسی اس کے پاس۔ تو دنیا کا نظریہ ہے مال والے کو حاکم بنائے، اللہ کا نظریہ ہے علم و شجاعت، یہ دو صفتیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم کے نبی پر اعتراض ہوا اور کہا کہ اس کو نبی بنایا ہے جو یتیم ہے، مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، اگر مکے اور مدینے کے کسی بڑے گھر سے بناتا مان لیتے، مکے اور مدینے کے کسی بڑے گھر سے بناتا تو مان لیتے۔ عزیزان گرامی، یہ اعتراض تھا تو اللہ نے کہا میرے نبی دل برداشتہ نہ ہونا، انک لعلی خلق عظیم، ان سب کے پاس تیرے جیسا اخلاق ہی نہیں ہے، ہم نے تجھے عظیم اخلاق کا مالک بنایا۔ نعرہ الصلوات، اس طریقے سے آپ سہارا دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ چونکہ معاشرے کی موجودہ دور میں ضرورت ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو اللہ نے کہا میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا، غریب کو۔ اب یہ جو پیغمبر نے
اعلان رسالت کے بعد تبلیغ شروع کی تو کافر دشمن ہو گئے. تو سرکار ختمی بندوبستی تو مسلمان ہو گئے تھے. انہیں کافروں نے ستانا شروع کر دیا تھا تو آپ نے حبشہ کی طرف ان کی ہجرت کرا دی. آپ تاریخ پڑھی ہوگی آپ کو ضرور. حبشہ عیسائی ملک ہے. حضرت جعفر طیار اس کو لیڈ کر رہے تھے. وہ جو افراد گئے تھے جو قافلہ گیا تھا، جیسے آج کل یہ سیلابی ماحول میں مختلف ڈیلیگیشن جا رہے ہیں، مختلف تو پریشان حال آ رہے ہیں، پریشان حالوں کی مدد کی جا رہی ہے الحمدللہ. تو میں یہ حضرت جعفر طیار جب لے کے پہنچے وہاں علیہ السلام، بادشاہ حبشہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہمارے یہاں آخری نبی کا ظہور ہوا ہے، اس نے اعلان رسالت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے. لوگ دشمن بن گئے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ کچھ دن دشمنوں سے بچے رہیں، ہجرت کر کے آئے. اس نے ایک سوال کیا اور یہ سوال تاریخ کا سنہری لفظوں سے لکھے جانے والا ہے. اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا نبی کتاب لایا ہے، قرآن لایا ہے یا نہیں لایا ہے. پوچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ تمہارے نبی پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ کہنے لگے سرکار وہ غریب ہیں، جتنے بھی ایمان لائے ہیں وہ سب غریب ہیں. کہا پھر تمہارا نبی ہم پر ہے، اور اپنے وزیروں سے کہا کہ ان کو پناہ دو اور ان کا کھانے پینے کا بندوبست کرو. عزیزان گرامی، یہ بات جو حبشہ کا بادشاہ سمجھتا تھا کافر ہو کر، وہ آج کا شیعہ نہیں سمجھ رہا. مولوی وہ چاہیے کہ جو پروٹوکول والا ہو، اگر پیدل آ رہا ہو اس کی حیثیت میں. آپ خیرپور کے رہنے والے ہیں اور شاید بچوں نے نہ دیکھا ہو، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں 50-55 سے اوپر کے لوگ، وہ جانتے ہیں کہ ہم جس خیرپور میں رہتے تھے اس میں ہمارے پاس کئی نام ہیں. مولانا محمد ناصر دہلی اللہ، مولانا غلام حسنین اللہ محمد، ان کے بھائی مولانا حبیب اللہ محمد، مولانا صدیق حسن اللہ، مولانا ظہور الحسن، اور کتنے نام ہیں. مجھے ایک کا نام بتا دیں کہ جس نے کبھی آپ سے یہ ڈیمانڈ کی ہو چہلوں یا سوئم کی مجلس کے لیے کہ گاڑی بھیج دینا ہمارا. سائیکل پہ آتے تھے، رکشے پہ آتے تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا گاڑی میں بیٹھنے کو، لیکن وہ جانتے تھے کہ جس گاڑی میں میں بیٹھا ہوں اس میں دنیا والے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ تو علم و تقویٰ کی سواری ہے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی سواری ہے ہی نہیں. دنیا کی ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، باقی صرف یہی رہے گا. لہذا اگر کوئی مر گیا تو دفنانے اور کفنانے کے لیے بھی آ گئے، سوئم ہوا تو چیلن سوئم کے لیے بھی آ گئے. کبھی تقاضا نہیں کیا کہ کتنے دو گے. اچھا، ان کے مولانا محمد قاسم قیدی عالم مقام ہیں. ان تمام نام جو میں نے لیے ان میں سب سے بڑے آدمی، مستحیل لیول کے آدمی، سیکریٹری تو رکھتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن کوئی تقاضا نہ کر کے یہ بتایا کہ ہم نے دین دنیا کو کمانے کے لیے نہیں، دنیا کو نہیں آخرت کمانے کے لیے سیکھا. اور یہ یاد رکھیے گا،
یہ دنیا والے مر جائیں قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آج بھی ممبر سے ذکر ہو رہا ہے. مومن کی پہچان یہ ہے وہ عبادت جو متکبر بنا دے, بدمزاج بنا دے, اس سے وہ بدعملی اچھی ہے. اس میں ندامت تو ہے کہ میں گنہگار. آیت اللہ علمہ سید عبدالغیب حسین دست غیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے. ایک بہت نیکوکار نمازی پرہیزگار اور ایک انتہائی بدکار. دونوں مسجد میں داخل ہوئے. ایک وہ تھا جس کے سارے گناہ معاف ہو گئے مسجد میں داخل ہوتے ہی, اور ایک وہ تھا جس کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی. یہ ہوا کیا, کیسے ہوا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حدیثوں کو بطور مثال بیان کیا انہوں نے کہ وہ جو گیا تھا مسجد میں گناہگار, اس نے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ سجدے میں ہے. تو اس کے دل میں ندامت آئی, تو کتنا بدبخت ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ سجدہ کرتا ہے, نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ دعا مانگتا ہے. وہ بدبختی کی ندامت دل میں آئی. اللہ نے کہا میں نے تیرے گناہ معاف کیے. اور یہ نیکوکار گیا, اس کی نگاہ تو اس بدکار پر پڑی, دیکھ کر کہنے لگا اس کا کیا کام مسجد میں؟ اللہ نے کہا تیرا کیا کام مسجد میں؟ عبادت میری ہے, تیری نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, سبحان اللہ, یہ اہتمام ہے. اور کبھی اپنی عبادتوں پر فخر نہیں. ایک عبادت گزار سے کسی نے پوچھا, جس نے ساری زندگی عبادت کی, بہت عبادت گزار غاروں میں رہ کر. علامہ مدرسی علیہ رحمہ نے حیات القلوب میں انبیاء کے حوالے سے لکھا ہے. تو جملے سن لیجیے, پھر اس کے بعد تو باتیں اور کرتے ہیں. لکھا کہ وہ پوچھا اس سے, کہا کہ میں نے بڑی عبادت کی, میں تو چاہے کر سکتا ہوں. عبادت میں ناز تھا اسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دن میں بات کر لی, جنگل میں نکل گیا. جنگل میں چلتے چلتے زیادہ راہ ختم ہو گیا, رستہ بھول گیا. بھوک اور پیاس نے ستایا. دعا کرنے لگا, یا اللہ کوئی بندوبست کر. ایک شخص آیا اس کے پاس, اس کے مشکیزے میں پانی بھی تھا اور اس کی گودڑی میں کچھ کھانے کا بھی تھا. اس نے کہا کچھ کھانے پینے کا دو گے؟ مجھے بھوک لگی ہے, پیاس لگی, ہلاکت کے قریب ہوں. کہا دوں گا, قیمت چاہیے. کہا پیسے نہیں ہے. کہا وہ جو تم نے عبادت کی ہے اتنی ساری, اس کا آدھا ثواب مجھے دے دے. توجہ رکھیے گا, برسوں کی عبادت ہے. کہا آدھی کا ثواب مجھے دے. کہا آدھی کا ثواب تجھے دیا, تو 2 لقمے دے. اس نے 2 لقمے بھی دیے, پانی کے 2 گھونٹ بھی دیے. کھا چکا, چل پڑا, پھر رستہ بھول گیا. پھر بھوک و پیاس سے ہلاکت کے قریب ہوا تو ایک مرتبہ پھر اسی شخص کو دیکھا. اب وہ دوسرے روپ میں تھا. کہنے لگا مجھے پانی چاہیے. کہا جتنی تیری عبادت ہے اس کا آدھا دے دے. آدھی تو پہلے دے چکا تھا, آدھی اب دے دی. 2 لقمے کھانے کے بعد اب جو آگے بڑھا
پھر بھوک لگی، پھر رستہ بھولا، پھر اس سے ملاقات ہوئی، کہا تو بچی کچھ یہ دے دے تو 2 لقمے دے دوں۔ لقمے جب کھا لیے تو آواز غیبی آئی کہ جس عبادت پہ فخر کرتا تھا یہ تو 1 روٹی کے برابر بھی نہیں تھی۔ کیونکہ دینے والا وہ ہے۔ اگر انسان فخر نہ کرے تو ماہ رجب میں آپ دعا پڑھتے ہیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے تھوڑے سے عمل پر زیادہ جزا دینے والے۔ تو کبھی نیکی پر فخر نہ کرے اور کبھی آل محمد کے چاہنے والے سے نفرت نہ کرے۔ ابھی میں پڑھ گیا لا تاقروا ولا تجفوا شیعت آل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے محمد کے چاہنے والے کو نہ حقارت سے دیکھو نہ اس پر جفا کرو۔ ہم سارا دن اس کی اتار کے اس کے سر پہ، اس کی اتار کے اس کے سر پہ پوچھو کو تاؤ دیتے ہیں کہ ہم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ آل محمد کے چاہنے والے کی توہین کرنے کا عذاب پتہ ہے؟ آل محمد کی شفاعت سے محروم۔ اس لیے کہ آپ اپنے عمل سے جنت نہیں جا سکتے۔ جنت جانا ہے تو آل محمد کی رضا چاہیے۔ اسی لیے میں نے تحقیق کی، 42 سال میں نے ہزاروں کتابیں دیکھی، سینکڑوں علماء سے ملاقات کی، ہزاروں سے کتابیں بھی دیکھی، تو مجھے ایک ہی نتیجہ ملا ہے، یہ کائنات بنی 2 منصوبوں پہ ہے۔ ایک یہ کہ وہ پہچانا جائے، اور ایک یہ کہ وہ جسے پہچانوانے کے لیے آئے وہ پہچانے جائے۔ انہی 2 منصوبوں پر دنیا میں حدیثیں نہیں پڑھتا۔ آپ حضرات مجلسی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس یہ 2 جملے سن لیجئے۔ نماز اللہ کے منصوبے میں نہیں، مجلس آل محمد کے منصوبے میں نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، مجلس آل محمد کے منصوبے میں نہیں، اور نماز اللہ کے منصوبے میں نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا وعدہ موجود ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آل محمد نے مسجد میں سجدہ کر کے اس کا ذکر کیا، اس نے مجلسیں کرا کر آل محمد کا ذکر کرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ منصوبہ آل محمد کا ہے کہ سجدہ ہو، یہ منصوبہ اللہ کا ہے کہ ان کا ذکر ہو۔ تو اب جملہ سن لیجئے اور اس جملے کو آگے تک بڑھا دیجئے کہ جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے یہ آل محمد کا مخالف ہے، جو مجلس سے روکتا ہے یہ اللہ کا مخالف ہے۔ اللہ کے مخالف کو آل محمد معاف نہیں کرتے، آل محمد کے مخالف کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ایک ہمارے یہاں نظریہ چل پڑا ہے، یہ جو پنجاب کے بابے ہیں سارے نہیں لیکن کچھ تو ہے، کہتے ہیں مسجد نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہہ دی کہ قتل جائے۔ میں ایک چولی میں کھڑا تھا، ایک شیعہ نوجوان مومن سید زادہ کالے کپڑوں میں اس کی 21 ماہ مبارک رمضان،
कहले मौलाना शियों को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। बिल्कुल शियों को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि अली की कत्ल का शियों को करबला भी नहीं जाना चाहिए, इमाम हुसैन की कत्ल का। दो कानून क्यों बना रहे? एक कानून बना मस्जिद भी नहीं जाए, करबला भी नहीं। कभी करबला तो जाएंगे, तो मैंने कभी मस्जिद भी जाए। वो मशहद हुसैन है, ये मशहद अली है। जवाब दे दिए बाबा ने इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। हम शिया हैं, हम मुहब्बे आले मोहम्मद हैं, हमारे लिए बड़ा खर्चा हुआ है। ये तो आप पतादारी और मातमदारी और ये मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत सारे अखलाक के खराबियां हमारे यहाँ डाली गई अदादारी के नाम। अगर आजान हो रही है तो कहते हम नवाखानी नहीं रोकेंगे, हम मजलिस नहीं रोकेंगे। आजान तो यजीद के दरबार में नहीं हुई। कभी ये सोचा कि यजीद के दरबार में आजान कब हुई थी? जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। अगर इमाम सज्जाद ने खुतबा जारी रखा होता तो मैं भी मजलिस जारी रखूंगा। अगर इमाम खामोश हो गए थे फिर मैं अगर जारी रखूंगा तो इमाम सज्जाद का मुखालिफ हूं। आजान कहीं भी हो, जब अल्लाह का नाम बुलंद हो, रसूल का नाम बुलंद हो, तो ये उसी को अल्लाह अकबर बचाने के लिए तो हुसैन ने कुर्बानी दी। ये बहुत ही गलत किस्म की बातें हमारे यहाँ जहनों में डाली गई बच्चों के। इतना आजान तो वहाँ भी होती है और आजान फला भी होती है। बड़ा अच्छा जुमला आपकी खिदमत में हदिया करता हूँ, अगर महफूज रह गया तो सारी उम्र दुआएं देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से लेकर करबला के 8वीं मुहर्रम तक जो आजान दिलवाई, उस मुअज्जिन का नाम था, क्या नाम था? हज्जाज इब्न मसरूक। देख लीजिए, 10वीं की शब तक जिसने आजान दी वो हज्जाज इब्न मसरूक था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुअज्जिन था। लेकिन आशूर की सुबह को इमाम ने मुअज्जिन बदल दिया और आजान जनाब अली अकबर से दिलवाई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब आजान सुनेंगे जवान तो उन्हें अल्लाह के साथ मेरा अकबर भी याद आएगा। बहुत सारी बातें, बहरहाल उसके बावजूद लायक तहसीन है वो जवान जो अदादारी करते हैं, अदादारी बर्पा करते हैं। खुदावंद करीम इन नौजवानों को सलामत रखे, इन बच्चों को सलामत रखे और इन्हें दुश्मनों के हथकंडों से महफूज रखे। ये हमारा कीमती सरमाया है। मैंने 10 साल पहले, तकरीबन 12 साल पहले गुजरांवाला में असरा पढ़ा था। ठीक सर्दी का टाइम था, दिसंबर, और दिसंबर में बारिश, और उस बारिश में जुलूस। मैं तो उन जवानों को देख देख के रो रहा था कि तुम्हारी माओ ने कैसे तुम्हें तरबियत दी है कि न सर्दी की परवाह न बारिश की परवाह। वो मातम कर रहे थे, उनकी पेशानी से पसीना टपक रहा।
अदादार बड़ी कीमत रखता है। आपको मालूम है ना, जब मजलिस होती है, बातें तो मुझे बहुत सारी कहना थी, लेकिन जाहिर है देर भी हो गई है, इस साल सवा की मजलिस है। इस मजलिस में कौन कौन आता है? ये हमारे और आपके इल्म में नहीं, मैंने अपने बुजुर्ग आलिम से सुना है। कभी कभी मजलिस में मौलाए कायनात और महबूबे कायनात आते, अमीरुल मोमिनीन मर्दों में हाथ के बैठते, मेरी शहजादी ख़वातीन में जाके बैठते। शेखुल जामिया फरमाया करते थे, जब मजलिस खत्म हो जाती है ना और औरतें अपने बुर्के ढूंढती हैं, मेरी शहजादी कहती कि तुम्हें तो तलाश करने पे चादर मिल जाएगी, मेरी किसी ने मेरी बेटी को चादर नहीं दी। अज़ादारों, आपने गिरिया किया, मौला आपकी आवाज़ों को सिवाय हमें हुसैन के पीछे हमें मुबतला न करे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। हमारे जैदी साहब की भतीजी अस्पताल में दाखिल है, उसको भी तमाम मरीजों को शिफा अता फरमाए। आज शब जुमा है, यूँ तो पेशवा अफसोस खान जाकिर ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का मरसिया पढ़ा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि दो जुमले जनाब अली पर से मुतालिक पढ़ूँ। मैंने रिवायत में देखा है कि करबला में शहादत के बाद नेज़ों में सर बुलंद हुए, अभी नेज़े लेकर बाज़ार कूफा और शाम में आए। रिवायत में है कि जालिमों ने ये महसूस किया कि सर जो नेज़े पे कतार के साथ चलते थे, जब हुजूम में दाएं बाएं हो जाते थे, तो सैयद शुहदा के सर का रुख उस तरफ हो जाता था कि मौला की आंखों से आंसू बहते थे। अज़ादारों, जालिमों ने जब ये महसूस किया, एक दिन रात को जब क़याम किया किसी जगह पर, जनाब अली अकबर का सर जिस संदूक में रहता था, अगले दिन सुबह को उसे नेज़े पर नहीं चढ़ाया। शाम हुई, फिर काफिला रुका रात को। अगले दिन सुबह को जब संदूक खोला गया सबसे पहले इमाम का, तो देखा उसमें इमाम मज़लूम का सर नहीं था। औलाद वालों, मसाइब के लिए काफी है। सिपाहियों ने जाकर शिवर से कहा, शिवर, हुसैन के सर वाले संदूक में इमाम का सर नहीं है। ताजियाना लेकर चला, कहा मैं भी ढूंढ कर देता हूँ। आया और बात करने से पहले उसने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पुश्त पर ताजियाना मारा। बताओ सज्जाद, तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? अदरुकुम अल्लाह। इमाम हथकड़ियाँ संभाले हुए बाबा के संदूक के पास आए, जहाँ सारे शहीदों के सर रखे हुए थे। संदूकों में आवाज देकर कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबता बाबा, मेरा सलाम करो। बाबा, मुझसे ताजियाने नहीं कहा, बताया कहाँ है? अज़ादारों, एक संदूक से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम अय्युहन नसीब, मेरा कैदी बेटा, तुझ पर मेरा सलाम हो। संदूक खोला गया तो वो संदूक जनाब अली अकबर वाला संदूक था। देखा बाप बेटे के होंठ मिले हुए थे। इमाम की आवाज आई, बाबा आप अपना संदूक
چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ کہا سجاد کے سارا دن میں نے اکبر کو دیکھا نہیں کل سارا دن میں نے اکبر کو دیکھا نہیں تھا اس لیے میں اکبر کے سنجر میں آ گیا بس وزیران گرامی مجلس تمام ہو گئی آخری تو جملے سے دیئے ایک مرتبہ یہ زندان میں آ گئے تھے زندان میں ہائے آج شب جمعہ ہے پہلی شب جمعہ تھی پہلی شب جمعہ اس پہلی شب جمعہ میں ایک خاتون کچھ کھانا پکا کے لائی دربان سے کہا دروازہ کھول میں نے سنا ہے قاضیوں کو کھلانا بہت زیادہ ثواب ہے دروازہ کھلا اندر آئی دروازے کے قریب بیٹھی ہوئی کسی بیوی سے پوچھا کہ تم میں سے سردار خاتون کون ہے اس بیوی نے اشارہ کیا کہ یہ بیوی جناب سیدہ زینب کے قریب آئی شہزادی قریب آ کر بیٹھ گئی سلام کر کے کہنے لگی بیوی یہ کچھ کھانا ہے میں ہر صبح جمعہ صدقہ نکالتی ہوں میں نے سنا تھا کچھ نئے قیدی آئے تو میں آپ کے لیے لے آئی بیوی نے کہا تجھے معلوم ہے ہم کون ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے ہم صدقہ نہیں کھاتے ان الصدقۃ علینا الحرام صدقہ ہم پر حرام ہے سنیں گے عزاداروں وہ بیوی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بیوی یہ کسی عام انسان کا صدقہ نہیں ہے میرے آقا حسین کا صدقہ ہے یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے میری شہزادی کو کہتی ہے بتا حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہے کہا میں پیدا ہوئی مدینے میں بیمار ہو گئی چھوٹی سی تھی میرا بابا مجھے لے گیا اللہ کے رسول کے پاس دعا کرانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دے شفا ہو جائے گی اس دن سے میرا بابا مولا حسین کا صدقہ نکالتا تھا شبی جمعہ میں شادی ہو کے شام آ گئی جب سے میں یہاں آئی ہوں میں ہر شب جمعہ صدقہ نکالتی ہوں عزادارو میری شہزادی نے جب یہ سنا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہا بی بی اب حسین کا صدقہ نبی آ گیا اب حسین کا صدقہ نبی